رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، ہرگز کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے۔ اگر کہیں کسی کو ملنے کی ضرورت بھی ہے تو اپنے محرم مرد کے ساتھ، محرم رشتے کے ساتھ۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو کسی غیر مرد سے ملنے کی اجازت بھی نہیں دی ہے۔ اما جی عائشہ ام المومنین صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ سے حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے تشریف لاتے تھے تو در پردے کے پیچھے مسائل بتایا کرتی تھی، اور اپنی آواز کو بدل کر، اپنی آواز سوز و گداز والی آواز بڑھا کر نہیں۔ آج عورتیں بھی میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بے دھڑک جناب اپنی آواز کا جادو چلا رہی ہے، کوئی نعت کی شکل میں، کوئی تلاوت کی شکل میں، کوئی تقریر اور سپیچ کی شکل میں، کوئی حمد کی شکل میں، کوئی پوئم کی شکل میں، کوئی ڈرامہ سازی کی شکل میں، کوئی فلموں کی شکل میں اپنی آواز کا جادو چلا رہی ہے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ احزاب، رب کائنات نے عورت کو باہر دروازے پہ آنے والے، دروازے پہ دستک دینے والے کو جواب دینے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں نرم آواز کے ساتھ جواب نہیں دینا۔ تو نے جب آواز باہر کسی دروازے پہ دستک دینے والے کو جواب دینا ہے تو نرم آواز کے ساتھ نہیں، سخت لہجے میں۔ کون ہے؟ کون؟ یوں مت کہیں، نرم الفاظ کے ساتھ۔ کون ہے بھائی دروازے پر؟ غلط، رونگ، کون؟ تیزی سے بولو، سپیڈ سے بولو، سخت لہجے میں بولو، تاکہ اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلامی ثقافت، یہ ہے اسلامی تہذیب۔ گھر پہ آنے والے کو عورت آرام کے ساتھ، نرم گفتگو کے ساتھ جواب نہیں دے سکتی، لیکن مغرب کیا چاہتا ہے؟